تعبیر رویا، خواب میں باندی کی علامت۔ خوابوں کی دنیا لاشعور کا ایک ایسا آئینہ ہے جہاں حقائق استعاروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ علم تعبیر میں باندی یا جاریہ کا ظہور محض ایک انسانی شکل نہیں بلکہ یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے۔ ادریس، جو برسوں سے قدیم نسخوں کا مطالعہ کر رہے تھے، اپنے شاگرد عدنان کو اس رمز سے آگاہ کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ خواب میں باندی کا آنا خبروں، تجارت اور مقدر کے بدلتے رنگوں کی علامت ہے۔ ادریس نے سمجھایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو باندی کا مالک بنتے یا اسے خریدتے دیکھے تو یہ اس کے دنیاوی معاملات میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ عمل براہ راست تجارت اور لین دین سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عنقریب کسی نفع بخش کاروبار میں مصروف ہوگا یا اسے نئی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی جو اس کے مالی حالات پر اثر انداز ہوں گی۔ باندی کی ظاہری حالت تعبیر بدل دیتی ہے۔ ادریس نے ایک سنہری نقش نگار والی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر خواب میں ایک خوبصورت مسلمان باندی نظر آئے تو یہ غیب سے ملنے والی ایسی خوشخبری کی علامت ہے جس کی انسان کو توقع نہ ہو۔ یہ مسرت، دلی سکون اور اچانک ملنے والی کامیابی کی نوید ہے جو زندگی میں بہار لے آتی ہے۔ لیکن ہر خواب خوشی کا پیغام نہیں لاتا۔ عدنان نے جب اداسی سے پوچھا کہ اگر باندی کا چہرہ غصے میں ہو تو کیا ہوگا، ادریس نے بتایا کہ ایک غیر مسلم باندی یا ایسی باندی جو تیوری چڑھائے ہوئے ہو ناپسندیدہ خبروں کی علامت ہے۔ یہ خواب دیکھنے والے کو کسی خوفناک خبر یا آنے والے کسی ایسے واقعے سے ڈراتا ہے جو اسے ذہنی اضطراب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ادریس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ باندی کی جسمانی حالت خواب دیکھنے والے کی مالی حالت کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک دبلی پتلی اور لاغر باندی کا خواب میں آنا فقر، تنگی اور غم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والا وقت معاشی آزمائش کا ہو سکتا ہے یا انسان کو کسی گہرے دکھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کنواری باندی کا خواب میں آنا خوشحالی کی علامت ہے۔ عدنان نے علم تعبیر کے اس پہلو کو نوٹ کیا کہ ایسی باندی نفع اور اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسے زرخیز زمین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی محنت رنگ لائے گی اور اس کے منصوبے بارآور ثابت ہوں گے۔ خبروں کی نوعیت بھی باندی کے لباس سے پہچانی جاتی ہے۔ ادریس نے ایک باریک ریشمی نقاب اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر باندی با نقاب یا پردے میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو خبر آپ تک پہنچنے والی ہے وہ ابھی پوشیدہ ہے۔ یہ کوئی ایسا راز ہو سکتا ہے جو صرف آپ تک رہے گا یا کوئی ایسی اطلاع جو ابھی عام نہیں ہوئی۔ عدنان نے پوچھا، اور اگر وہ بے نقاب ہو؟ ادریس نے جواب دیا کہ بے نقاب باندی کھلی اور عام خبر کی علامت ہے۔ ایسی خبر جو بہت جلد لوگوں میں پھیل جائے گی اور جس کا اثر عوامی سطح پر ہوگا۔ یہ شہرت یا کسی ایسی بات کے ظہور کی نشانی ہے جو چھپائی نہیں جا سکے گی۔ گفتگو کے اختتام پر ادریس نے ایک نہایت اہم نکتہ بیان کیا۔ اگر خواب میں نظر آنے والی باندی کے سینے بھرے ہوئے ہوں تو یہ نہایت پر امید اور مثبت خبروں کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی نوید ہے کہ آنے والا پیغام اپنے ساتھ برکت، نمو اور زندگی میں نئی امیدیں لے کر آئے گا جو انسان کے حوصلے بلند کر دے گا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور علم کے موتی عدنان کے ذہن میں چمک رہے تھے۔ ادریس نے اسے سمجھایا کہ تعبیر کا انحصار خواب دیکھنے والے کے اپنے حالات اور نیت پر بھی ہوتا ہے۔ باندی کا یہ علامتی سفر دراصل انسان کی اپنی زندگی کے مختلف احوال کی ایک تمثیل ہے جسے سمجھنے کے لیے بصیرت اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔